اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے سائے میں زندگی بسر کرنے والی قوم یعنی قوم سبا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، یہ قوم گندم کے مغز پیس کر روٹیاں بناتی تھی۔ قوم سبا کے لوگ عظیم تہذیب و تمدن کے مالک تھے۔ یہ لوگ رزق کی فراوانی کی وجہ سے اس قدر اسراف کرنے والے تھے کہ انہی روٹیوں سے بچوں کے پخانے صاف کیا کرتے تھے۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے کون سا عذاب نازل کیا؟ آلودہ روٹیوں کا پہاڑ کیسے بنا؟ اور جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ان کو عطا کی تھیں، جب انہوں نے اس کا شکر ادا نہ کیا تو ان پر کون سا عذاب نازل ہوا؟ ابن کثیر کے بیان کے مطابق یمن کے دارالحکومت صنعا سے 3 میل کے فاصلے پر ایک شہر معارب تھا جس میں قوم سبا آباد تھی۔ 2 پہاڑوں کے درمیان یہ شہر آباد تھا۔ پہاڑوں سے بارش کا پانی آنے کی صورت میں یہ شہر ہمیشہ سیلابوں کی زد میں رہتا۔ اس شہر کے بادشاہوں نے، جس میں ملکہ بلقیس کا نام بھی قابل ذکر ہے، دونوں پہاڑوں کے درمیان مضبوط ڈیم تعمیر کیا جس نے سیلابوں کو روک کر پانی کا ذخیرہ بنا دیا۔ بند کے اندر اوپر نیچے پانی نکالنے کے 3 دروازے رکھے گئے۔ پہلے اوپر کا دروازہ کھول کر اس کا پانی لیا جاتا۔ جب اوپر کا پانی ختم ہو جاتا تو اس سے نیچے کا، اور پھر اس کے بعد اس سے نیچے کا دروازہ کھولا جاتا، یہاں تک کہ دوسرے سال بارشوں سے پھر پانی بھر جاتا۔ بند کے نیچے ایک بڑا تالاب تھا جس میں 12 نہریں نکال کر شہر کے مختلف اطراف میں پہنچائی گئی تھیں۔ اس پانی کی بدولت کھیتی باڑی کو رونق بخشی جاتی تھی اور کھیتی باڑی کا کام عروج پر تھا۔ یہ پانی شہر کی ضرورتوں میں کام آتا تھا۔ شہر کے دائیں بائیں جو پہاڑ تھے ان کے کناروں پر باغات لگائے گئے تھے جن میں پانی کی نہریں جاری تھیں۔ ان میں ہر طرح کے درخت اور ہر قسم کے پھل وافر مقدار میں پیدا ہوتے۔ ان باغات میں ایک عورت سر پر ٹوکری لے کر چلتی تو درختوں سے ٹوٹ کر گرنے والے پھلوں سے وہ ٹوکری خود بخود بھر جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کے ذریعے اس قوم کو پیغام پہنچایا، نعمتوں کا شکر ادا کرو، نیک اعمال کرو اور اطاعت احکام الہیہ کے ساتھ کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام شہروں کو بلدیہ طیبہ بنا دیا ہے جس میں سردی گرمی کا اعتدال ہے اور آب و ہوا ایسی صحت بخش کہ پورے شہر میں مچھر، مکھی، سانپ اور بچھو جیسے موذی جانور کا نام و نشان نہیں، بلکہ باہر سے آنے والے مسافروں کے کپڑوں میں جوئے یا دوسرے موذی حشرات ہوتے تو وہ بھی مر جاتے۔ ان تمام نعمتوں کے باوجود یہ لوگ بہت اسراف کرنے والے تھے، اس قدر ناشکرے تھے کہ یہ لوگ روٹیوں سے بچوں کا پخانہ صاف کرتے تھے اور ان آلودہ روٹیوں کو ایک جگہ پھینک دیتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان آلودہ روٹیوں کا ایک پہاڑ بن گیا۔ اس پہاڑ کے پاس ایک صالحہ شخص کا گزر ہوا، جہاں اس نے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی سے بچے کا پخانہ صاف کر رہی تھی، تو اس نے کہا کہ رزق کی اس قدر بے قدری اور ناشکری نہ کرو اور اللہ کے عذاب سے ڈرو، کہیں وہ تم سے اپنی تمام نعمتیں نہ چھین لے اور تمہیں اس بے قدری اور ناشکری کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں 13 انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، مگر ان لوگوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کی اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے سرکشی اور روگردانی اختیار کی۔ قوم سبا کی سرکشی کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سزا دینے کے لیے سد مارب یعنی ارم کو توڑ کر سیلاب سے تباہ کرنے کا ارادہ کیا اور پانی کے عظیم الشان بند پر اندھے چوہے مسلط کر دیے جنہوں نے اس کی بنیادوں کو کھوکھلا اور کمزور کر دیا۔ جب بارش اور سیلاب کا پانی آیا تو پانی کے دباؤ نے اس کی کمزور بنیادوں کو توڑ کر رخنیں پیدا کر دی ہے اور بالآخر اس بند کے پیچھے جمع شدہ پانی پوری وادی میں پھیل گیا۔ تمام مکانات منہدم اور درخت تباہ ہو گئے۔ پہاڑوں کے درمیان جو باغات تھے ان کا پانی بھی خشک ہو گیا، ان کے باغات بھی مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے۔ ان باغات کی جگہ ایسے درخت اگا دیے جن کے پھل بد مزہ اور خراب تھے۔ سورہ سبا آیت نمبر 18 کے مطابق، اور ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی تھی بہت سے گاؤں آباد کر رکھے تھے جو نظر آتے تھے، اور ہم نے ان میں منزلیں مقرر کر دی تھیں، ان میں راتوں اور دنوں کو امن سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انعام ان لوگوں پر سد مارب کیا تھا جس کی وجہ سے ان میں خوشحالی پیدا ہوئی اور دوسری طرف انہیں سفری سہولتیں بھی میسر تھیں، لیکن ان ظالموں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی اور خود ہی یہ دعا مانگی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں تباہ و برباد کر دیا اور دنیا میں ان کے قصے ہی رہ گئے۔ قوم سبا کے عروج و زوال کے ذکر میں بڑی نشانی اور عبرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا حال عجیب ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ جو بھی تقدیری حکم نافذ فرماتے ہیں سب خیر ہی خیر اور نفع ہی نفع ہوتا ہے۔
اگر اس کو راحت و خوشی حاصل ہوتی ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ اس کی آخرت کے لیے نفع بن جاتا ہے۔ اگر تکلیف پیش آ جائے تو صبر کرتا ہے، جس کا اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ مصیبت بھی اس کے لیے خیر و نفع بن جاتی ہے۔